میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں، نادرا میں جاب کرتا ہوں اور میری نوکری بھی اچھی ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں۔ وہ میٹرک پاس ہے اور رشتے میں میری کزن بھی لگتی ہے۔ بس بڑوں کی ضد سے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ بہت پیاری ہے لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی، کوئی ماڈرن سی لڑکی میری لائف پارٹنر ہوتی۔ میں اپنی بیوی کو ہر بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ میری بیوی آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی، مگر میں اسے ہمیشہ ان پڑھ اور جاہل کہتا تھا۔ اس سے بہت اگتایا سا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن کسی بات پہ اسے دپڑ مار دیا اور وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بےعزتی کر کے آفس چلا گیا۔ جب شام کو واپس گھر آیا تو اس نے میری فیورٹ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ مجھ پر غصہ کرتی یا انا میں کہتی، باڑ میں جائے جو دپڑ مارتا ہے، اس کے لیے کیوں میں اتنا کچھ کروں۔ صبح اس کو ذلیل کر کے گیا تھا، وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ رات کو آیا تو وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرے لیے بیڈ پہ ہی کھانا لے کر آئی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے کہنے لگی، آپ کو کتنی بار کہا ہے ہر روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں، میں دھو دیا کروں گی۔ آپ کے سب کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کاندھے پر سر رکھ لیا۔ کہنے لگی، آپ کیوں مارتے ہیں مجھے، میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کا سر میرے کندھے پر تھا۔ مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے، سر میرے کندھے پہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی، کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں۔ میں پھر پوچھتا، بتاؤ نا کیا ہوا؟ اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا۔ کہنے لگی، پتہ ہے آپ نے صبح غصے میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، آپ کہہ رہے تھے چھوڑ دوں گا تم کو، میں تم سے بہت تنگ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکی سی بند گئی، آواز کانپنے لگی۔ وہ بہت روئی تھی، لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کب کہاں کسی کو سمجھ پاتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی بہت رکھتی ہے، مگر میں کیا کرتا؟ وہ مجھے اچھی جو نہیں لگتی تھی، میں ویسے ہی اس میں سے نقص نکالتا رہتا۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا، میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ گھر آتا تو میری بیوی پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا بنا کے رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنی کولیگ کی یادوں میں کھویا رہتا، کام سے فارغ ہو کر اسے گھمانے لے جاتا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی، اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ میں نے بھی اس کی شرط مان لی تھی، کیونکہ میں تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، بس کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں کام سے گھر آیا۔ اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی، کچن سے آواز دی، آپ ہال میں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے اور پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی خوشی کا، میں تو بس جلدی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو پکوڑے، میرے پاس آؤ جلدی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میری بلا سے میں اپنی دوسری بیوی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا
میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی، آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرا دیا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑا گر گیا۔ میں نے اسے کہا، اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید آواز دینا چاہتی تھی مجھے، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا۔ خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ گئی۔ دوسرے دن میں واپس آیا، دیکھا چولہے پہ تیل والی کڑاہی پڑی ہوئی تھی اور ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے ہوئے تھے۔ چائے کپ میں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ کمرے میں گیا، سب کچھ سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، لیکن بیڈ پہ ایک پیپر پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ پیپر اٹھایا، اس پر میری بیوی کی رپورٹس تھیں۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس پہ قیامت گرا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، میری پڑھی لکھی بیوی ہے، لیکن زیادہ تر کھانا اب ہمارے گھر ہوٹل سے آتا ہے۔ اب بریانی نہیں بنتی ہمارے گھر، کیونکہ میری دوسری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ پہلے میں ہر روز کپڑے چینج کرتا تھا، اب ایک ڈریس 5 دن پہنتا ہوں۔ میری دوسری بیوی مجھے بات بات پر ڈانٹ دیتی ہے۔ اب میں تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتا ہوں۔ مجھے میری پہلی بیوی بہت یاد آتی ہے۔ طلاق کے بعد سنا ہے وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، جس میں اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے آج بھی اس کی تحریر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ جب بھی پڑھتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ میں نے بہت ظلم کیا تھا اس پر۔ وہ بیچاری بے قصور تھی، وہ برباد ہو گئی۔ میں اسے زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے اب سکون نہیں آتا۔ ہر وقت دل میں ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، پڑھی لکھی جاب کرنے والی بیوی، لیکن مجھے سکون نہیں آتا، چین نہیں ملتا۔ میں پہلی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میں شاید اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں کیا کروں؟ مجھے پہلی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں آج چیخ چیخ کر کہتا ہوں، وہ ان پڑھ نہیں تھی، بلکہ میں جاہل اور درندہ تھا۔ مرد کتنی آسانی سے کسی شہزادی کو برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اب ڈر لگتا ہے، میں قیامت کے دن کیسے اس کا سامنا کروں گا۔ ہم مرد جانتے ہیں، ہم بیوی کو گالی دے بھی لیں تو سننے کے سوا اس کے پاس اور کیا آپشن ہوگا۔ ہم جی بھر کر ذلیل کرتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کبھی تو سب کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں۔ عورت بھی کتنی پاگل ہوتی ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی، نہ واپس گالی دیتی ہے۔ وہ اپنی روٹین کی طرح کھانا بھی بناتی تھی، جھاڑو پونچھا بھی کرتی تھی، تھکتی بھی نہیں تھی، شکوہ بھی نہیں کرتی تھی، اور پھر بھی میں نے اسے طلاق دے کر رسوا کر دیا۔ میری یہ کہانی مجھ جیسے بدبخت مردوں تک پہنچانا، اس سے پہلے کہ کوئی میرے جیسی غلطی کرے، وہ سمجھ جائیں